بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ابھی ایک گندم کے کھیت کے پاس کھڑا ہوں۔ اس کا قد بہت چھوٹا ہے۔ یہ ایک چھیتی کاشتہ گندم کا کھیت ہے۔ تو کیونکہ 25 سے 26 دن ٹمپریچر بالکل ڈاؤن رہا ہے اور سورج نہ نکلنے کی وجہ سے گندم کی گروتھ جو ہے وہ رکی ہوئی تھی۔ گندم جو ہے وہ نشو و نما نہیں کر رہی تھی۔ تو کہہ لیں کہ یہ جو ایک تو ویسے پہلے لیٹ لگائی ہے، لیٹ لگانے کی وجہ سے ویسے گندم کا قد چھوٹا تھا، اور اوپر سے جو 25 دن کے قریب جو ٹمپریچر ڈاؤن رہا ہے، سورج کی روشنی نکلی نہیں، تو گندم کی گروتھ رکی ہوئی تھی۔ تو اب ہم اس کی گروتھ کو تیز کرنے کے لیے، نشو و نما کو تیز کرنے کے لیے ہم اس پر جو ہے وہ مختلف جو غذائی عناصر ہے ان کا سپرے اگر ہم کریں گے تو اس کا قد جو ہے وہ فوراً جو بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ جو 25 دن گزرے ہیں جنوری کے، اس میں جو زمین میں کھاد پڑی ہوئی تھی، جس طرح کے فاسفورس ہے یا اگر پوٹاش ڈالی ہوئی ہے، کسی نے اپنا نائٹروجن وغیرہ ڈالی ہے، ایک تو اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ بہت تھوڑی تھی۔ خاص طور پہ جو فاسفورس ہے، جب موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پودا اس کو اپ ٹیک نہیں کر سکتا۔ تو اب وقت آ گیا، جیسے ہی اب سورج نکلنا شروع ہو گیا، تو اس گندم کی گروتھ کو تیز کرنے کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ امونیم سلفیٹ کا ایک بیگ اس کو فلڈ کریں جب آپ نے اس کو پانی لگانا ہے، اور ساتھ میں ایک بیگ نائٹروفاس کا آپ اس کو پانی لگانے کے بعد 2 دن کے بعد چھٹا کریں تو اس کا بہترین رزلٹ آئے گا۔ تو اگر کسی نے مناسب کھاد پہلے استعمال کی ہوئی ہے تو وہ یہ کھاد نہیں ڈالنا چاہتا، تو اس میں تبدیلی یہ کی جا سکتی ہے کہ پتوں پر اضافی سپرے ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اس وقت جو جبریلک ایسڈ ہے وہ ہم اگر گندم پر سپرے کریں گے تو اس کی جو گروتھ ہے وہ تیز ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ 10 گرام کی جو پیکنگ میں جبریلک ایسڈ مختلف کمپنیاں پیک کر رہی ہیں، آپ 10 گرام کی 2 ٹیبلٹ لے لیں، ساتھ میں میگنیشیم سلفیٹ 500 گرام اور بورک ایسڈ 100 گرام۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے کسی بھی جو جانوروں کا میڈیکل سٹور ہے وہاں سے حاصل کر لینی ہے۔ اور اس کے بعد اس میں آپ 1 کلو گرام نائٹروفاس جو کھاد ہے وہ ڈالیں، اور 500 گرام کلمی چورا آپ کسی اچھے پنسار کی دکان سے لے لیں۔ اور جو اگر آپ نائٹروفاس یا کلمی چورا علیحدہ نہیں لینا چاہتے تو آپ کسی اچھی کمپنی کا NPK لے لیں، اور ساتھ میں میگنیشیم سلفیٹ آدھا کلو گرام اور بورک ایسڈ 100 گرام، اور اس کے ساتھ آپ نے جبریلک ایسڈ کی 2 ٹیبلٹ شامل کرنی ہے۔ تو یہ اگر آپ اس کو سپرے کریں گے تو انشاءاللہ اس کی جو نشو و نما ہے وہ تیز ہو جائے گی، اور جب نشو و نما تیز ہوگی، گندم اپنا قد کرے گی، زیادہ پتے بنائے گی، تو یہی جو پتوں میں خوراک تیار ہوگی، یہی جو ہے وہ پیداوار میں اضافے کا باعث بنے گی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ جو میں غذائی عناصر بتا رہا ہوں اور ساتھ میں جبریلک ایسڈ سپرے کریں، تو انشاءاللہ اس سے گندم کی جو نشو و نما وہ تیز ہوگی، گندم زیادہ پتے بنائے گی، زیادہ شگوفے بنائے گی، اور اس سے ہم جو ہے وہ 50 من پیداوار بھی ابھی حاصل کر سکتے ہیں جو پچھیتی کاشتہ گندم ہے۔ تو جو اگیتی کاشتہ گندم ہے اس میں آپ نے جبریلک ایسڈ کا سپرے نہیں کرنا۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ جس طرح کے گندم کی جو نوکیں ہیں وہ پیلی ہوئی ہیں، سوکھ رہی ہیں نوکیں، اور جو گندم سٹا نکال رہی ہے وہ کہہ لیں کہ گوب سے جو سٹا ہے وہ باہر نہیں آ رہا، لیف شیٹ سے سٹا باہر آنے میں مسئلہ آ رہا ہے، اور جس کا سٹا آپ کہہ لیں کہ سفید ہو رہا ہے، یہ کورے کی وجہ سے جو پچھلا سیزن گزرا تھا، جو 25 دن گزرے ہیں جس میں بہت زیادہ سردی تھی، تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ جبریلک ایسڈ کو نکال دیں، اور باقی جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اس کا جو ہے وہ گو پر ایک سپرے کریں، اور سٹا نکلنے پر یعنی کہ بور آنے سے پہلے آپ دوسرا سپرے کر دیں۔ تو انشاءاللہ اس سے جو دانے میں خوراک کی ترسیل کا عمل ہے وہ بہترین ہو جائے گا، اور ہم اس طریقے سے جو گندم کا جو دانے کا سائز ہے، اس کا وزن ہے، اس میں بھی بھرپور اضافہ ہوگا، اور پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔